بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نصر اللہ پتافی۔ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر سیکنڈ ایئر اردو کا ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو پہلی نظم حمد پڑھائی تھی اور اس کے پہلے 4 شعر کروائے تھے میں نے آپ کو۔ تو باقی جو اگلا حصہ نظم کا بچتا ہے، اگلی آدھی نظم، وہ آپ کو آج بیٹا پڑھانے لگا ہوں۔ دیکھیں ذرا، تو یہ 5ویں شعر سے پہلے 4 شعر میں آپ کو پڑھا چکا تھا پچھلے لیکچر میں، وقت کی قلت کی وجہ سے پھر آج یہ دوسرا لیکچر کروا رہا ہوں۔ تو دیکھیں شعر ہے کہ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ تو افتادگی کے معنی بے بسی، عاجزی، گرنا۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے مہربانی یا شفقت، اور دامن تھامنا سہارا چاہنا۔ اس شعر کا مفہوم ہے میرے حق میں میری افتادگی بھی اس کی رحمت ثابت ہوئی، کیونکہ میں نے گرتے ہوئے بھی اس کے دامن کو تھام لیا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میری بے بسی اور مجبوری بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بہانہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گرتے ہوئے بھی میں نے اس کا دامن تھام کر بچ نکلا ہوں۔ اور در حقیقت انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی کرنا اس کی سرشت میں شامل ہے، اس لیے کوشش کے باوجود وہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ انسان اپنی فطرت اور افتاد کے تابع ہو کر غلطی اور گناہ کرتا ہے، مگر ساتھ ہی اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ میری یہی خطائیں بروز قیامت میرے لیے وبال جان بنے گی اور میرے گناہ مجھے جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ چنانچہ جہنم کے شعلوں کا خیال آتے ہی انسان گرتے گرتے سنبھل جاتا ہے۔ وہ گناہوں سے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی پناہ میں لے لیتی ہے۔ تو جیسا کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ عام طور پر غلطی کرنا، گناہوں سے آلودہ ہونا اور مصیبتوں کا شکار ہونا پسندیدہ افعال شمار نہیں ہوتے، لیکن شاعر کا خیال ہے کہ میری غلطیاں اور گناہ میرے حق میں بہتر ثابت ہوئے، کیونکہ میں اگر گناہ نہ کرتا تو مجھے اپنے خالق کی رحمت کا دامن تھامنے کی سعادت نصیب نہ ہوتی۔ اگر میں گناہ نہ کرتا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا موقع نہ ملتا۔ اگر میں گناہ نہ کرتا تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگتا؟ اگر میں گناہ نہ کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں کیسے لیتی؟ تو یہ گناہ کرنا جو ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اور زیادہ اور اہم ذریعہ بن گیا، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو ایک ایسا انسان جو گناہ نہیں کرتا اور معافی بھی کبھی نہیں مانگتا، تو اس انسان سے گناہ کر کے معافی مانگنے والا اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو گویا شاعر نے اپنے دکھوں، پریشانیوں اور غموں کو اپنے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میری آنکھوں پر سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا ہے اور مجھے اپنے رب کی یاد کے قابل بنا دیا ہے۔ گویا میری یہ جو بے بسی ہے، میری یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی ایک شریفانہ فعل تھی کہ میں اپنی غلطیوں اور لغزشوں کے باعث گرنے لگا تو میں نے اللہ کی رحمت کے دامن کو تھام لیا جس نے مجھے گرنے سے بچا لیا ہے۔ تو ایک شاعر نے جیسے کہا تھا کہ میری بے کسی کا عالم ہے میرے لیے مبارک، کہ ہمیشہ گرتے گرتے تیرا آسرا لیا ہے۔ تو دراصل دنیا کی کامیابی یہ نہیں کہ آدمی دنیا میں کامیاب ہو جائے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے۔ انسان دنیا میں آ کر اپنے مقصد تخلیق سے بھٹک جاتا ہے اور دنیاوی فوائد میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اگر ایسے میں وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر ندامت کے آنسو بہا لے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جیسے بقول شاعر ہے کہ سرد ہو گئے جہنم کے شعلے، گنہگار جب منفعل ہو گیا ہے، کہ اور اللہ کی مرضی اور منشا بھی یہی ہے کہ انسان غلطی کر کے اس پر ڈٹ نہ جائے بلکہ اس پر ندامت کے آنسو بہائے، اور جب وہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور انسان کی فطرت گناہوں پر مائل رہتی ہے
لیکن اگر خدا کی رحمت کا دامن مل جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ بات بگڑی ہوئی بناتا ہے۔ شاعر نے کیا کہا؟ بات بگڑی ہوئی بناتا ہے، ناؤ ڈوبی ہوئی تراتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ اگلا شعر دیکھیں کہ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ تو حجت کے معنی ہوتے ہیں بیٹا دلیل یا ثبوت، کلام کے معنی بات، پیغام مراد ہے یعنی قرآن مجید۔ اور مفہوم دیکھیں اس کا کہ زمین کے بسنے والوں پر اس کی حجت ختم ہوئی کہ اس کا کلام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنچا دیا ہے۔ تشریح طلب شعر میں یہ بات اور یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات اور اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی انسان کی پیدائش کے وقت یہی فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی تربیت اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ وہ انسان کی تربیت کریں اور ان کا رخ اپنے خالق و مالک کی طرف پھیریں۔ تمام انبیاء نے لوگوں کو یہی دعوت دی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات مان لی وہ کامیاب ہوئے اور ان پر عنایت الہی کی بارشیں ہوئیں۔ جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات نہ مانی وہ ناکام ہوئے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے اپنا رسول بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول، یعنی ہر امت میں ہر قوم میں ہم نے وقتاً فوقتاً بتدریج اپنے رسول جو ہیں بھیجے ہیں۔ جس قوم میں جب ضرورت پڑی ہم نے اپنے رسول بھیجے اور ان لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کی طرف وہ بلاتے تھے، انہیں دعوت دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد اب کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے ہدایت کا پیغام نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے 3 مرتبہ یہی پوچھا تھا کہ اے لوگو کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم سب تک پہنچا دیا؟ تو 3 بار پوچھنے پر تمام حاضرین نے بیک زباں ہو کر یہی کہا کہ ہاں پہنچا دیا۔ نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ذات کی طرف اوپر آسمان کی طرف انگلی کھڑی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے جواب میں یہی فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ لوگ آج یہ میری طرف جو ہے گواہی دے رہے ہیں میری طرف سے کہ میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کے سامنے اس کی عملی تفسیر پیش کی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ اور جیسا کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کی طرح کی ہر طرح سے تکمیل فرما دی اور اللہ کی دلیل قرآن مجید پر عمل کر کے اس کو تا قیامت لوگوں کے لیے مشعل راہ بنایا۔ تو اگلا شعر دیکھیں بیٹا، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ تو
دیکھیں اس کے کہ رہ رہ کر کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر، بار بار، ہر ممکن کوشش کی، نور روشنی، ہدایت، پیغام الہی، اور ساتھ لمحہ گھڑی، تمام ہونا، مکمل ہونا یا پورا ہونا۔ مفہوم دیکھیں اس شعر کا کہ کافر اپنی پھونکوں سے حق کی شمع کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ کا نور اپنے مقررہ وقت پر پورا ہو کر رہا اور کفار ناکام و نامراد ہوئے۔ تشریح طلب شعر میں مولانا الطاف حسین، مولانا ظفر علی خان نے قرآن مجید کی سورت صف کی آیت نمبر 8 کی وضاحت کی ہے۔ دیکھیں کیا دلیل لی ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کی ہی وحدانیت اور اس کی توحید میں، کہ کفار چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں، یعنی اپنے منہ سے، اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ تو دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے واضح کفار کے جو ہیں کفار کی ناکامی کو واضح کیا، اور شاعر نے اسی بات کو جو ہے اپنی نظم کا آخری شعر بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ حق اور باطل کی معرکہ آرائی شروع سے چلی آ رہی ہے، اور وہ لوگ جو حق کو نہیں مانتے، باطل کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ نہ تو خود ہدایت کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں۔ خدا کی سچائی کا انکار کرنے والے جب اپنی شکست کو سامنے دیکھتے ہیں تو ان کے ظلم و ستم میں شدت آ جاتی ہے۔ اسلام نے ایسے لوگوں کے لیے کافر کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ دراصل کسی بھی نئے عقیدے یا دین کی تبلیغ قطعی طور پر آسان نہیں ہوتی، اور وہ بھی خاص طور پر کسی بگڑی ہوئی اور گمراہ قوم پر، اور اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنی قوم جو ہر وقت نبوت سے پہلے جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور وہی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قریباً ناممکن ہوتا ہے، اور نئے دین کے مبلغ پر غم و الم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ عرب کا زمانہ جاہلیت جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، کائنات کی بدترین بستی تھا۔ یہ ایسی جاہل، اجڑ اور وحشی قوم تھی جو کہ تہذیب و تمدن سے بے بہرہ تھی۔ سلیقہ اور شعور ان میں ختم ہو چکا تھا۔ تہذیبی، تمدنی، انسانی، معاشرتی اور اخلاقی قدریں پامال ہو چکی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رنج و الم ہوتا۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشکبار ہو جاتے تھے۔ تو اسی پر ایک شاعر نے کیا کہا، سلام ان پر جو امن و آشتی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امن و آشتی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے تھے۔ یہ اپنی امت سے محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کی اصلاح کی ذمہ داری عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو دامن کوہ میں جمع کر کے دعوت حق دی، تو پھر کیا تھا، دشمنی اور ظلم و ستم کا طوفان امڈ آیا، اپنے اور بیگانے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے گئے۔ شیب ابی طالب جس کا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان سمیت 3 سال تک اس میں قید رکھا گیا۔ سجدہ کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھ دی جاتی۔ طائف میں گمراہوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان کے لیے دعا ہی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا کر، یہ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ اور احد میں دندان اقدس شہید ہوئے، لیکن امت کو سلامتی کا پیغام لافانی عطا فرما گئے۔ اور اسی طرح ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا، وہ کانٹوں میں رہے اور گل کھلانے کے لیے آئے، وہ کانٹوں میں رہے اور گل کھلانے کے لیے آئے، فضا پر ابر رحمت بن کے چھانے کے لیے آئے۔ الغرض پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکالیف کے عوض اللہ تعالیٰ نے
اسلام کو اتنی وسعت دی، اسلام اتنا پھیلا کہ چشم فلک نے دیکھا کہ وہ جس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، وہ جس کو ان کے گھر سے بھی نکال دیا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، آج اس لازوال اور ابد تک رہنے والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ایک ایک شے مستفید ہو رہی ہے۔ تو اپنا لیکچر ایک آخری شعر پر ختم کرتا ہوں بیٹا، کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو آج کا ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ تو بیٹا اگر اس میں کوئی بات مشکل لگی ہو، سمجھ نہ آئی ہو آپ کو، تو ہمارے اسکول کی ایپ میں یہ لیکچر جو ہے اپلوڈ ہوتا ہے بیٹا، تو آپ وہاں کمنٹ باکس میں آ کر اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔